السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو خزانہ بنا لیتے ہیں اور اسے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پس اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغ دیا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ چیز ہے جو تم اپنے نفسوں کے لیے خزانہ جمع کر رہے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس تم چکھو وہ جو تم خزانہ بنا رہے تھے، اکٹھا کر رہے تھے۔ عزیز بھائیو، زکوٰۃ کو روک لینا، اسے اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ نہ کرنا، قرآن و احادیث کے اندر اس کی بہت وعیدیں آئی ہیں۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تأتی الإبل علی صاحبہا علی خیر ما کانت، کہ قیامت کا دن ہوگا، اونٹوں کے مالک، اونٹوں کے وہ مالک جو اپنے اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اس میں سے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا کرتے تھے، تو قیامت کے روز ان کے وہ اونٹ دنیا سے بہتر اور دنیا سے اچھی شکل کے اندر قیامت کے روز آئیں گے۔ تَتَعُهُمْ بِأَخْفَافِهَا، وہ اونٹ اپنی کھروں کے ساتھ اپنے مالکوں کو روند رہے ہوں گے جو ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے، قیامت کے روز انہیں روندا جا رہا ہوگا۔ وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، اسی طرح بکریاں جون سی ہیں وہ بھی قیامت کے دن دنیا کی شکل سے بہتر شکل میں قیامت کے دن آئیں گی، لیکن جو صاحب الغنم ہے، جو بکریوں کے مالک ہیں، جو ان کی دنیا میں زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے تھے، قیامت کے روز وہ اپنے کھروں کے ساتھ انہیں روند رہے ہوں گے اور سینگوں کے ساتھ مار رہے ہوں گے۔ تو عزیز بھائیو، اس حدیث پر غور کریں ذرا کہ کتنی سخت وعید ہے جو زکوٰۃ کو روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ، تم میں سے کوئی ایک بندہ قیامت کے روز بکری کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے نہ آئے کہ مجھے کہہ رہا ہو، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے عذاب سے بچا لیجئے۔ اس طرح کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ تم میں سے کوئی آدمی اپنی گردن پر اونٹ کو اٹھائے ہوئے، بکری کو اٹھائے ہوئے نہ آ جائے کہ مجھے کہہ رہا ہو کہ اے محمد مجھے عذاب سے بچا لیجئے۔ لا املک لک من اللہ شیئا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے کچھ کام نہیں آنے والا ہوں۔ قد بلغت، میں نے تو دنیا کے اندر احکامات کو پہنچا دیا تھا کہ جو شخص زکوٰۃ کو ادا نہیں کرے گا اسے یہ سزا ہوگی، میں نے تو یہ سب کچھ بتا دیا تھا، تو اب میں تیرے کوئی کام نہیں آنے والا۔ صحیح البخاری کی ہی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آتاہ اللہ مالا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا، جائیداد ہے اس کے پاس، زمینیں ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، فلم یؤدی زکاتہ، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا،
اللہ کے راستے میں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرعا، اس کے سارے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا، لہو زبیبتان، جس کے اوپر 2 نقطے ہوں گے۔ تو عزیز بھائیو، یہ ایک خطرناک اور زہریلے سانپ کی علامت ہوتی ہے۔ یہ صورت بنا کے یطوقہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اسے توق پہنا دیا جائے گا، اس کی گردن میں پہنا دیا جائے گا۔ ثم یأخذ بلحظمیہ، وہ سانپ اس بندے کی دونوں باچھوں سے پکڑ لے گا، کہے گا انا کنزوکا انا مالوکا، میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیرا مال جو تو دنیا میں جمع کرتا تھا اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن کی سورۃ آل عمران کی 180 نمبر آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ ہرگز گمان نہ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا ہے اس میں وہ بخل کر رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے، بل هو شر لهم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ سیطوقون یوم القیامت، ان قریب انہیں قیامت کے دن توق پہنا دیا جائے گا، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جو انہوں نے بخل کیا، جس مال کو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، اس کا توق پہنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو عزیز بھائیو، ذرا غور کریں اس حدیث پر، کتنی سخت وعید ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ کو روک کے رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اور مانعین زکوٰۃ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس کے ساتھ صحابہ کرام نے جہاد کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو عرب کے کچھ لوگ بت پرستی کے اندر چلے گئے، بت پرستی کرنا شروع کر دی انہوں نے، اور کچھ لوگ یمامہ کے لوگ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جا کے ملے، اور کچھ جو مسلمان تھے وہ زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا اقاتلن، میں ان سے ضرور ضرور قتال کروں گا، میں جہاد کروں گا ان سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے ابو بکر، انہوں نے تو شہادتین کی گواہی دی ہے، تو کیا تو ان سے بھی قتال کرے گا؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ شہادتین کی گواہی دیتا ہے وہ ہم سے خون کو محفوظ کر لیتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، میں ضرور ضرور اس بندے سے جہاد کروں گا، قتال و لڑائی کروں گا جو بندہ نماز کے درمیان اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتا ہے۔ نماز کو تو وہ فرض سمجھتا ہے، ضروری سمجھتا ہے، لیکن زکوٰۃ کی باری میں وہ اسے فرض نہیں سمجھتا، فرق کر رہا ہے دونوں کے اندر۔ لأن الزکوٰۃ حق المال، کہتے ہیں زکوٰۃ مال کا حق ہے، جو بندہ ان کے درمیان فرق کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لو منعونی عناقا کنتم تعدونہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ایک بکری کا بچہ جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زکوٰۃ میں ادا کرتے تھے، لیکن مجھ سے وہ روکیں گے، مجھے ادا نہیں کریں گے، لا اقاتلنہم، میں پھر بھی ان سے قتال کروں گا۔ ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ لو منعونی عقالا، اگر وہ ایک رسی بھی مجھے زکوٰۃ کے اندر دینے سے انکار کر رہے ہیں، لا اقاتلنہم، پھر بھی میں ان سے جنگ اور قتال کروں گا۔ تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قتال کیا انہوں سے جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا تھا۔ تو عزیز بھائیو، جو زکوٰۃ کے منکرین ہیں ان کے لیے بہت ہی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے لوگوں سے لڑائی اور قتال کا حکم دیا گیا ہے، ہاں جب وہ شہادتین کی گواہی دیں گے اور جب زکوٰۃ اور نماز قائم کریں گے، آسموا منی دماءہم و اموالہم، وہ اپنے مالوں کو اور اپنے خونوں کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے۔
تو جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو وہ مال ان کے لیے پاک ہو جایا کرتا ہے، پھر وہ خزانہ نہیں رہتا بلکہ وہ ایک پاک ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد موجود ہے، ابو داود کے اندر 1575 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آتاہا معتجرا بہا، جو بندہ زکوٰۃ کو دیتا ہے نیت کیا ہے کہ اجر مجھے ملے گا، ثواب ملے گا، تو پھر اسے کیا کریں گے؟ فَلَهُ أَجْرُهَا، اسے اس کا اجر تو ملنا ہی ملنا ہے۔ وَمَنْ مَنَعَهَا، جو بندہ زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، ہم اس سے زکوٰۃ بھی لے لیں گے اور اس کا آدھا مال بھی چھین لیں گے۔ تو عزیز بھائیو دیکھیے ذرا کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں جو زکوٰۃ کے انکار کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم صاحب النصاب ہیں، صاحب المال ہیں، اپنے مال کو پکیزہ کرنے کے لیے، اپنے مال کو طاہر کرنے کے لیے اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔